بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دیکھیں گے اپنے پروردگار کو قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیکھو گے۔ تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے سورج کو دیکھنے میں دوپہر کے وقت، جب کہ کھلا ہوا ہو اور ابر بھی نہ ہو، یعنی بادل نہ ہو۔ تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے چاند کے دیکھنے میں 14ویں رات کو، جب کھلا ہوا ہو اور ابر بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں قیامت کے دن جتنی چاند اور سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر ایک گروہ ساتھ ہو جائے اپنے اپنے معبود کے۔ پھر جتنے لوگ سوا اللہ کے اور کسی کو پوجتے تھے، جیسے بتوں کو اور تھانوں کو، ان میں سے کوئی نہ بچے گا، سب کے سب آگ میں گریں گے، اور باقی رہ جائیں گے وہی لوگ جو اللہ کو پوجتے تھے، نیک ہوں یا بد، مسلمانوں میں سے اور کچھ اہل کتاب میں سے۔ پھر یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، تم کس کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم پوجتے تھے عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کو۔ جواب ملے گا، تم جھوٹے تھے، اللہ جل شانہ نے نہ کوئی بیوی کی نہ اس کا بیٹا ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب ہمارے، ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا۔ حکم ہوگا، جاؤ پیو۔ پھر وہ ہانک دیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ ان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے سر اب، اور وہ شعلے ایسے مار رہا ہوگا گویا ایک کو ایک کھا رہا ہے۔ وہ سب گر پڑیں گے آگ میں۔ بعد اس کے نصارہ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال ہوگا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم پوجتے تھے مسیح علیہ السلام کو، جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، تم جھوٹے تھے، اللہ جل شانہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب، ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا۔ حکم ہوگا، جاؤ۔ پھر وہ سب ہانک جائیں گے جہنم کی طرف، گویا وہ سراب ہوگا، اور لپٹ کے مارے وہ آپ ہی آپ ایک ایک کو کھاتا ہوگا۔ پھر وہ سب گر پڑیں گے جہنم میں، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہ رہے گا سوا ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے، نیک ہوں یا بد ہوں۔ اس وقت مالک سارے جہان کا ان کے پاس آئے گا، ایک ایسی صورت میں جو مشابہ نہ ہوگی اس صورت کے جس کو وہ جانتے ہیں، اور فرمائے گا، تم کس بات کے منتظر ہو؟ ہر ایک گروہ ساتھ ہو گیا اپنے اپنے معبود کے۔ وہ کہیں گے، ہم نے تو دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا، یعنی مشرکوں کا، جب ہم ان کے بہت محتاج تھے، نہ ان کی صحبت میں رہے۔ پھر وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ 2 یا 3 بار یہی کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ پھر جانے کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ امتحان بہت سخت ہوگا اور شبہ دل میں زور کرے گا۔ پھر وہ فرمائے گا، اچھا تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جس سے اس کو پہچانو؟ وہ کہیں گے، ہاں، پنڈلی۔ پھر اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی، اور جو شخص اللہ کو دنیا میں اپنے دل سے بغیر جبر اور خوف یا ریا کے سجدہ کرتا ہوگا، اس کو وہاں سجدہ میسر ہوگا۔
جو شخص دنیا میں سجدہ کرتا تھا اپنی جان بچانے کو تلوار کے ڈر سے، اور دل میں اس کے ایمان نہ تھا یا لوگوں کے دکھلانے کو، اس کی پیٹھ اللہ تعالیٰ ایک تخت کر دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو چھت گر پڑے گا، پھر وہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں پہلے اسے دیکھا تھا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ سب کہیں گے تو ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے جہنم پر پل رکھا جائے گا اور شفاعت شروع ہوگی، اور لوگ کہیں گے اللہم صلی وسلم، یا اللہ بچاؤ، یا اللہ بچاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد کے ملک میں ایک کانٹا ہوتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑے سر والا۔ مومن اس پار سے پار ہوں گے، بعض پل مارنے میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، یعنی ان کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچے گا، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب مومنوں کو جہنم سے چھٹکارا ہوگا تو قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی تم میں سے اپنے حق کے لیے اتنا جگرنے والا نہیں ہے جتنے وہ جگرنے والے ہوں گے اللہ سے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے۔ اللہ سے جگرنے والے یعنی اللہ سے بار بار عرض کریں گے اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، وہ لوگ جو اب جہنم میں ہیں روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے، حکم ہوگا اچھا جاؤ نکال لو جہنم سے جن کو تم پہچانو۔ پھر ان کی صورتیں جہنم پر حرام ہو جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ ان کی صورت کو بدل نہ سکے گی، اور چہرہ ان کا محفوظ رہے گا تاکہ مومنین ان کو پہچان لیں۔ اور مومنین بہت سے آدمیوں کو جہنم سے نکال لیں گے، ان میں سے بعض کو آگ نے آدھی پنڈلیوں تک کھایا ہوگا، بعض کو گھٹنوں تک۔ پھر وہ کہیں گے اے رب ہمارے، اب تو جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا ان آدمیوں میں سے جن کے نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا، یعنی روزہ نماز اور حج کرنے والوں میں سے اب کوئی نہیں رہا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ، اور جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی بلائی پاؤ گے اس کو بھی نکال لا۔ پھر وہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے نہیں چھوڑا کسی کو ان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ، اور جس کے دل میں آدھے دینار برابر بھی بلائی پاؤ اس کو بھی نکال لاؤ۔ وہ پھر بہت سے آدمیوں کو نکال لیں گے اور کہیں گے اے پروردگار، اب تو اس میں کوئی باقی نہیں رہا ان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ حکم ہوگا پھر جاؤ، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بلائی ہو اس کو بھی نکال لاؤ۔ پھر وہ نکال لیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے رب ہمارے، اب تو اس میں کوئی نہیں رہا جس میں ذرا بھی بلائی تھی، بلکہ اب سب اسی قسم کے لوگ ہیں جو بدکار اور کافر تھے اور رتی برابر بھی بلائی ان میں نہ تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اگر تم مجھ کو سچا نہ جانو، اس حدیث میں
اس حدیث میں پڑھو اس آیت کو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنہ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ خیر اخیر تک یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، برابر رتی برابر بھی اور جو نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت کچھ ثواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے سفارش کر چکے اور پیغمبر سفارش کر چکے اور مومنین سفارش کر چکے، اب کوئی باقی نہیں رہا مگر وہ باقی ہے جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، قربان اس کی ذات مقدس کے۔ پھر ایک مٹھی آدمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بلائی کی نہیں کبھی، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہر میں ڈال دے گا جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہ اس میں ایسا جلد تر و تازہ ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ کوڑے کچڑے کی جگہ پر اگ آتا ہے، زور سے بے کر تم دیکھتے ہو۔ وہ دانہ کبھی پتھر کے پاس ہوتا ہے، کبھی درخت کے پاس، اور جو آفتاب کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے، اور سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گویا جنگل میں جانوروں کو چرایا کرتے ہیں کہ وہاں کا سب حال جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر میں موتی کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے گالوں میں پٹے ہوں گے، جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت دی بغیر کسی عمل یا بلائی کے۔ پھر فرمائے گا جنت میں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہ تمہاری ہے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، تو نے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کسی کو نہیں دیا سارے جہان والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میرے پاس تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضامندی، اب میں تم پر کبھی غصہ